السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کی جو ہماری 2 قومی اسمبلی کے حلقے اور 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے۔ تو سب سے پہلے جی آج ہم ڈسکس کریں گے این اے 114، سابقہ نمبر تھا اس کا این اے 120۔ یہ شرپور شریف شیخوپورہ کا علاقہ ہے کچھ اس میں، اور کچھ علاقہ فیروز والا کا ہے۔ تو یہاں پر سابق وفاقی وزیر اور تقریباً میرا خیال ہے یہ 6 دفعہ جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، رانا تنویر صاحب ان کا حلقہ ہے یہ، اور ان کا مقابلہ اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ارشد محمود منڈا سے۔ سال 2018 کی اگر بات کی جائے تو تب تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے علی اصغر منڈا تھے، یہ ارشد محمود منڈا کے بھائی تھے، اور لیکن اس دفعہ ان کے کاغذات کا مسئلہ بنا تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ارشد محمود منڈا، وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سال 2018 میں تقریباً 24,000 کی لیڈ سے رانا تنویر حسن یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے 99,697 ووٹ لیے تھے، اور علی اصغر منڈا صاحب نے جو ہے وہ یہاں سے 74,261 ووٹ جو ہے وہ لیے تھے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں مقابلہ تھا، اور ٹی ایل پی کے جو امیدوار تھے سید افضال حسین رضوی، انہوں نے تقریباً 35,500 کے قریب یہاں سے ووٹ لیا تھا۔ اب اگر 2024 کی بات کی جائے اس حلقہ کے حوالے سے، تو جتنے گروپس ہیں اینٹی رانا تنویر حسین، وہ اس وقت یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہاں سے ارشد محمود منڈا جو ہیں، ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق ایم پی اے ہیں جنہوں نے سال 2022 میں سیٹ جیتی تھی، افتخار بنگو صاحب جو ہیں، ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ بنگو صاحب یہ 3 جو صوبائی الیکشن ہوئے تھے پنجاب بھر میں، چشتیاں، خانیوال اور شیخوپورہ میں، تو نون لیگ 2 سیٹیں ہار گئی تھی چشتیاں اور خانیوال سے، اور ایک ہی سیٹ انہوں نے جیتی تھی جو کہ شیخوپورہ سے تھی، اور یہ سیٹ نون لیگ نے ون کی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو افتخار بنگو صاحب ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ سیٹ جلیل شرپوری صاحب کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تھے، اور پھر یہاں سے جب دوبارہ انتخابات ہوئے تو نون لیگ یہاں سے کامیاب ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جلیل شرپوری کے قریبی عزیز کو یہاں سے ٹکٹ دیا تھا، لیکن وہ ہار گئے تھے۔ تو اب جو ہے یہاں پر افتخار بنگو صاحب کی سپورٹ جو حاصل ہے منڈا صاحب کو، اس کے علاوہ افضال علی ورک ہیں، انہوں نے یہاں پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا سال 2018 میں، تقریباً 15,000 سے زائد انہوں نے ووٹ لیے تھے، ان کی سپورٹ بھی ارشد منڈا صاحب کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ رانا عباس علی خان ہیں، یہاں پر ایک انفلوئنشل ہیں پولیٹیکلی، تو ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ارشد منڈا صاحب کے ساتھ ہے۔ تو جتنا اینٹی گروپ سے بڑے بڑے جتنے بھی تھے یہاں پر اس حلقہ میں رانا تنویر صاحب کے خلاف جتنے گروپس ہیں، وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے نیچے جو ہیں وہ یکجا ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اصل فرق ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھے امیدوار بھی دیے ہیں، اور جو نون لیگ کا جو اثر ہے کہ ان کے ایک ہی سیٹ انہوں نے جیتی اور ان کو بھی پھر ٹکٹ نہیں مل سکا، اور رانا تنویر حسین یہاں سے قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اگر اوورال بات کی جائے اس حلقے کی قومی اسمبلی میں، تو رانا تنویر صاحب نے ایک اچھی لیڈ کے ساتھ سال 2018 میں الیکشن جو ہے وہ جیتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ والا معاملہ نہیں نظر آ رہا۔ رانا تنویر صاحب کچھ نہ کچھ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے، سالہ سال سے وہ یہاں سے جیتتے آئے ہیں، ان کا کوئی مخالف ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکا، ان کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن جو لیڈ ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ایک بہترین مقابلہ ہوگا، لیکن جو ہماری انفارمیشن یا ابھی تک رپورٹ ہے وہ رانا تنویر صاحب 5-7% ابھی آگے ہیں ضرور، لیکن یہاں پر ایک اچھی فائٹ ہوگی، اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہتر ہوا اور 50% سے اوپر یہ یہاں سے ٹرن آؤٹ گیا، تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو چانسز ہیں وہ بڑھنے کے کامیاب ہونے کے یہاں سے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس حلقہ میں جی قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، پی پی 138، پی پی 139 اور پی پی 140۔ پی پی 138 میں ابو ذر چدر صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہاں سے ان کا مقابلہ پیر اشرف رسول صاحب سے ہوگا جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ پیر اشرف رسول صاحب 2018 میں بھی کامیاب ہوئے تھے یہاں سے، اور اس دفعہ نون لیگ نے ان کو پھر ٹکٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ پیر اشرف رسول صاحب کا جو اگر دیکھا جائے ریزلٹس، تو یہاں سے انہوں نے تقریباً 38,000 ووٹ لیے تھے،
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے علی عباس تھے 2018 میں، انہوں نے یہاں سے 31,488 ووٹ لیے تھے. ایک اچھا مقابلہ ہوا تھا، لیکن پیر اشرف صاحب جو تھے وہ تقریباً 6,000 کی لیڈ جو ہے اس سے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے. ابوذر چدر صاحب جی ایک نئے امیدوار ہیں، نیا فیس ہے یہاں سے. سابقہ جو امیدوار تھے وہ تحریک انصاف کے، وہ یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہے. ایک اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن یہاں پر پیر اشرف سور صاحب جو ہے ان کی پوزیشن کافی بہتر ہے جو ہماری انفارمیشن کے مطابق. اس کے بعد جی صوبائی حلقہ ہے PP 139. اعجاز بھٹی صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا مقابلہ رانا تنویر حسین سے ہوگا یہاں پر. یہ کافی حلقے یہاں پر حلقہ بندیاں تبدیلی کی وجہ سے حلقے جو ہیں وہ کافی سارے جو ہیں وہ چینج ہوئے تھے. یہاں سے جلیل شرپوری صاحب کامیاب ہوئے تھے 2018 میں، لیکن ان کا پھر حلقہ جو تھا وہ اب کافی بدل گیا ہے، اور جلیل شرپوری صاحب جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے پورے پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اعجاز بھٹی صاحب تحریک انصاف کے اور رانا تنویر حسین پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ رانا تنویر صاحب کی جو پوزیشن ہے قومی اسمبلی کی نسبت کافی بہتر ہے، اور وہ اس صوبائی حلقے پہ ہمیں کافی آگے نظر آتے ہیں. قومی اسمبلی پہ ان کا مقابلہ ہے، اچھا مقابلہ ہوگا، وہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ ہے جو حاصل ہے. لیکن جو صوبائی حلقہ ہے، صوبائی حلقے میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے. یہاں سے اگر PP 140 کی بات کی جائے تو اویس ورک صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، مشہور SP رہ چکے ہیں، SP CIA عمر ورک صاحب، ان کے یہ بیٹے ہیں. اور شیخوپورہ میں اگر صوبائی حلقے میں کسی کی سب سے بہتر کمپین ہے، سارے دڑے جس بندے کے ساتھ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اویس ورک صاحب ہے. اویس ورک صاحب سے ساتھ ورک برادری ساری کٹھی ہے. جلیل شرپوری صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، فقار بنگو صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی جتنی یعنی کہ برادریاں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور نون لیگ کے یہاں سے امیدوار جو ہیں وہ میاں عبدالرؤف ہے. میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں یہ کامیاب ہوئے تھے 2018 میں، انہوں نے تقریباً 34,000 ووٹ لیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے تب امیدوار تھے محمد اشفاق صاحب، انہوں نے 21,000 یہاں سے ووٹ لیا تھا. لیکن اب جو ہے میاں عبدالرؤف صاحب کی جو حالت ہے وہ کافی یہاں سے پتلی بتائی جا رہی ہے، اور اویس ورک صاحب جو ہے وہ کافی بڑے مارجن کے ساتھ یہاں پر آگے ہیں. کیونکہ جتنے اینٹی PMLN لوگ تھے یا جو پہلے PMLN میں تھے اب تحریک انصاف میں ہیں، وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے ورک صاحب کی کمپین چلا رہے ہیں. اور یہاں پر ورک برادری کا ووٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے اویس ورک کے ساتھ. تو اویس ورک یہاں پر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں موجود ہے. میری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میاں عبدالرؤف صاحب کل ایک اپنے جلسہ عام کے لیے کارنر میٹنگ کے لیے بٹی ڈلواں پنڈ ہے یہاں پر، وہاں پر گیا اور ان کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کو جو ہے وہ لوگوں نے کافی ان کی بے عزتی کی، اور پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ جلد بازی میں وہاں سے جو ہے وہ نکلنا پڑا. تو یہاں پر PP 140 اویس ورک صاحب جو ہیں وہ کافی بہتر پوزیشن، کمفرٹیبل پوزیشن اور ایک بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے میاں عبدالرؤف سے آگے ہمیں نظر آتے ہیں. قومی اسمبلی پہ مقابلہ ہوگا اچھا. رانا تنویر صاحب کو 5-7% ایج حاصل ہے. PP 138 PP 139 سے نون لیگ آگے ہے، جبکہ PP 140 سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اویس ورک صاحب وہ کافی بہتر پوزیشن میں نظر آتے ہیں. اگر 2018 میں بات کی جائے تو ووٹ بینک کی اگر ہم بات کریں تو میاں جلیل شرپوری صاحب نے یہاں سے 31,000 ووٹ لیا تھا، اور جہاں زیب راؤ تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے 27,000 ووٹ جو ہے وہ لیا تھا. اور افضال علی ورک صاحب جو ہیں انہوں نے تقریباً 15,500 ووٹ لیا تھا، یہ بھی اب تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2022 میں جب یہاں پر انتخابات ہوئے تو نون لیگ کا ووٹ بینک بھی بڑا، ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بڑا، اور تحریک انصاف کا ووٹ جو تھا وہ بھی بڑا تھا. 37,000 ووٹ تک تحریک انصاف نے یہاں سے صوبائی حلقے سے لیے تھے، اور نون لیگ نے تقریباً 41,000 کے قریب جو ہے ووٹ لیے تھے. تو جیسے جیسے یہاں پر ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا ویسے ویسے قومی اسمبلی پہ جو ہے وہ کافی فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے، کیونکہ 3 صوبائی حلقے اٹیچ ہیں اس کے ساتھ. تو اوورال مارجن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے ٹرن آؤٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا اس کی خاموش سپورٹ کا، اور اویس ورک صاحب کی وجہ سے وہ ان کے حلقے میں کتنا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے یہ. تو اگر اس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ڈسکشن کو دیکھا جائے تو 2 صوبائی اسمبلیوں پر ہمیں نون لیگ، 1 صوبائی حلقے پر پاکستان تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے. قومی اسمبلی پہ نون لیگ کو کچھ نہ کچھ ایج حاصل ہے رانا تنویر صاحب کو، لیکن ایک اچھا مقابلہ جو ہے
وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا 8 فروری 2024 کو ون وے فائٹ یا جس کو کہتے ہیں سیدھی جیت ہے وہ والا معاملہ نہیں ہوگا اور ایک بہترین مقابلہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب آخری ہمارا حلقہ ہے شیخو پورے کا، یہاں سے جی NA 116 صاحب کا نمبر تھا، اس کا NA 122۔ یہاں سے 2018 کی اگر بات کی جائے تو سردار محمد عرفان ڈوگر جو تھے یہ کامیاب ہوئے تھے۔ سردار محمد عرفان ڈوگر نے جی 96,000 ووٹ لیے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے علی سلمان انہوں نے 64,000 یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے مشہور رہنما ہیں، کاف لیگ میں بھی رہ چکے ہیں، جیتتے آئے ہیں، ان کے والد بھی رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، یہ خود رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، خرم منور منج یہاں سے اب امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ نون لیگ کے سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب سے ہے۔ خرم منور منج کی اگر ہم بات کی جائے تو جی ان کو سابق امیدوار تھے 2018 کے چودھری جمیل صاحب، ان کی سپورٹ حاصل ہے، انہوں نے تقریباً 15,000 کے قریب ووٹ لیا تھا، وہ اس وقت خرم منور منج سے آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں سے خان صاحب یہاں سے ایک بڑا نام ہے، وہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے PP 143 سے لیکن ان کو نہیں مل سکا اور اس وقت وہ جو ہیں وہ خرم منور منج کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پورے پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جہاں زیب خان صاحب کے حوالے سے جی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 11 چیئرمین جو مختلف دیہاتوں کے 11 چیئرمین ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اب ان 11 کے 11 چیئرمین جو ہیں انہوں نے خرم منور منج کی جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں شیر اکبر خان یہاں سے صوبائی حلقے سے، ان کے کزن بھی ہیں اور یہ ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین بھی یہاں سے رہ چکے ہیں۔ خرم منور منج کی یہاں سے جو پوزیشن ہے وہ محمد عرفان ڈوگر صاحب کی نسبت کافی بہتر بتائی جاتی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں جہاں زیب صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے، اس کے علاوہ چودھری جمیل صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے خرم منور منج کی جو کمپین ہے وہ بڑی بہترین کمپین چلا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر پوری ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ کمپین سب سے بہترین ہے تو وہ ہمیں کوٹ ادو میں نظر آتی ہے، لیا میں نظر آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں شیخو پورہ میں نظر آتی ہے کہ پوری ڈسٹرکٹ میں بہترین کمپین، بہترین پینل اور سوشل میڈیا پر بھی کمپین اسی طرح بہترین ہے اور فیلڈ میں اور زمین پہ جو ان کی کمپین ہے، جلسے ہے، کارنر میٹنگ ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہے، وہ بہترین نظر آ رہی ہے۔ NA 116 جی یہ فروخ آباد اور اس میں جو کچھ مانا والا کا علاقہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ خرم منور منج جو ہیں یہاں سے سردار محمد عرفان ڈوگر صاحب کی نسبت کافی بہتر ہیں، کیونکہ نون لیگ کی آپسی لڑائیاں ہیں۔ جہاں سے خان صاحب ٹکٹ مانگتے تھے ان کو ڈوگر صاحب نے ٹکٹ نہیں لینے دیا۔ ڈوگر صاحب کا خیال تھا کہ یہ ایسے امیدوار ہیں جو کل کلا ان کے لیے MNA کی سیٹ پر مسئلہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے اس دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں لینے دیا۔ رانا صاحب کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے، صبح جو حلقے میں ہماری بات ہوئی کہ رانا صاحب اور عرفان ڈوگر صاحب کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا اور اب وہ بھرپور کمپین جو ہے وہ خرم منور منج کی یہاں پر چلا رہے ہیں اور خرم منور منج یہاں سے ہمیں کافی بہتر پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ PP 143 یہ صوبائی حلقہ ہے، یہاں کا شیر اکبر خان صاحب کا MP ہے پاکستان تحریک انصاف، یہاں سے امیدوار ہیں اور اشتیاق احمد انور صاحب جو ہیں یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ اشتیاق احمد انور صاحب کے ساتھ ہی جو ہے شیر اکبر خان کا مقابلہ ہوا تھا سال 2018 میں۔ شیر اکبر خان نے جی تقریباً 27,000 ووٹ لیے تھے، کامیاب ہوئے تھے اور اشتیاق احمد صاحب نے جو ہے تقریباً 22,000 ووٹ لیے تھے اور یہ ناکام رہے تھے۔ جہاں زیب خان صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے شیر اکبر خان جو ہیں وہ یہاں سے پہلے سے بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے، جتنی لیڈ انہوں نے پہلے لی تھی اب اس سے بہتر پوزیشن میں اپنی کمپین، ترقیاتی کاموں کی، سڑکوں کی تعمیر کی وجہ سے، دیہاتوں کی جو سڑکیں ہیں ان کی تعمیر کی وجہ سے یہ شیر اکبر خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ اشتیاق احمد کے نسبت جو ہے وہ کافی بہتر جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ اس کے بعد ہے جی سرفراز ڈوگر صاحب، یہ PP 144 سے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا مقابلہ چودھری سجاد حیدر گجر سے ہوگا۔ یہ حلقہ کافی دلچسپ ہے۔ چودھری سجاد حیدر گجر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی آپسی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اگر گزشتہ الیکشن کا میں آپ کو سکور بتاؤں تو سجاد حیدر صاحب نے جی 31,000 ووٹ لیے تھے، 31,388 ووٹ تھے ان کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے رانا وحید احمد، انہوں نے 30,319 ووٹ لیے تھے، تقریباً 1,000 کی لیڈ سے سجاد حیدر کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن اس میں سرفراز ڈوگر صاحب نے آزاد حیثیت میں تقریباً 30,000 ووٹ لیا تھا، تقریباً 500 ووٹوں کا فرق تھا ان کا اور تحریک انصاف کے امیدوار کا، اور 1,500 ووٹوں کا ٹوٹل فرق تھا سرفراز ڈوگر کا
اور سجاد حیدر ندیم صاحب کا. تو ایک بڑا بہترین اور کلوز یہ فائٹ تھی، لیکن اس میں تحریک انصاف کی سپلٹ تھی. رانا وحید احمد اور سرفراز صاحب کی وجہ سے آزاد امیدوار نے بھی اتنے ہی ووٹ تقریباً لیے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میں نے لیے، اور اس کی وجہ سے سجاد حیدر کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوا تھا اور وہ کامیاب ہوئے تھے. اب جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا، یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہاں سے، اور سجاد حیدر گجر صاحب جو ہیں وہ ان کو دوبارہ نون لیگ نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے. لیکن ایک امپیکٹ اس میں یہ ہے کہ اس حلقے میں گجر برادری جو ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ کافی کم ہے، اور جن یونین کونسل سے سجاد حیدر صاحب گزشتہ دفعہ جیتے تھے، اس دفعہ وہ یونین کونسل یا وہ گاؤں جو ہیں، وہ کچھ چکوک جو ہیں، وہ اب اس حلقے سے نکل کے دوسرے حلقے میں چلے گئے ہیں، جس کا سجاد حیدر صاحب کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک آزاد سٹرونگ ترین امیدوار جو تھے آزاد سرفراز ڈوگر صاحب، وہ یہاں پر اب میدان میں ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان کا پینل بہت مضبوط ہے. خرم منور منج ہیں یہاں پہ، شیر اکبر خان ہے، ڈوگر برادری، یعنی کہ تینوں جو ہیں وہ الگ الگ برادریوں سے ہیں، اور ایک بہترین ان کا پینل جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. تو NA 116 سے جی جو ہماری انفارمیشن ہے، ظاہری بات ہے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، وہاں پہ مختلف چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، برادریوں کو، سابقہ الیکشن کو، اور کس کو سپورٹ تھی، آزاد امیدواروں کو دیکھتے ہیں. اس حساب سے اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہاں پر اگر کہیں مقابلہ ہوگا وہ تو NA کی سیٹ پہ کچھ بہتر مقابلہ ہوگا، لیکن وہاں پہ بھی خرم منور منج جتنا رانا تنویر صاحب آگے ہیں، اتنا ہی خرم منور منج یہاں سے جو ہے وہ سردار عرفان ڈوگر کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہے. لیکن صوبائی اسمبلی پر دونوں سیٹوں پر مقابلہ نہیں ہے، تحریک انصاف واضح پوزیشن کے ساتھ آگے ہے. تو اگر ہم ڈسکشن شیخوپورہ پوری ڈسٹرکٹ کی کو دیکھیں تو دو قومی اسمبلی کے حلقوں پر، خاص طور پہ جوید لطیف اور یہ NA 116 والا جو حلقہ ہے، اس پہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے قومی اسمبلی میں، اور دونوں پوزیشن جو حلقے ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. رانا تنویر صاحب ہمیں آگے نظر آتے ہیں، لیکن راحت امان اللہ بھٹی جہاں سے رانا افضال کے جو بیٹے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو رانا عتیق صاحب یہ رانا افضال کے بیٹے ہیں، اور رانا تنویر کے یہ بھتیجے ہیں. رانا عتیق کا اور راحت امان اللہ بھٹی کا ایک اچھا مقابلہ ہوگا، 50-50% فائٹ ہوگی. رانا تنویر صاحب آگے ہیں دو قومی اسمبلی پر، جوید لطیف اور سردار عرفان ڈوگر والا جو حلقہ ہے، یہاں پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے. 5 صوبائی حلقوں پر ہمیں تحریک انصاف نظر آتی ہے آگے، اور 3 صوبائی حلقوں پر ہمیں نون لیگ ایک پہ آگے نظر آتی ہے، اور ایک جو ہے اس حلقے پہ 50-50% جو ہے وہ مقابلہ ہے. تو اوورآل اگر پوری شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کو ہم کلوز کریں تو بہترین مقابلے ہوں گے. تحریک انصاف 2018 کی نسبت یہاں سے بہتر پوزیشن میں ہے، ان کے زیادہ امیدوار یہاں سے اس دفعہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جتنا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھتا جائے گا اتنا تحریک انصاف کے یہاں سے جو چانسز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو کل اب ہم انشاءاللہ جی جو ڈسٹرکٹ لیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر کتنی سیٹیں ہیں اور کون سی پارٹی اور کون سے آزاد امیدوار جو ہیں وہ وہاں پر ہمیں آگے نظر آتے ہیں. تو کل تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.